اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ لوگوں کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے دلوں سے اور آپ لوگوں کے راستوں سے سب برائیوں کو دور کر دے، آمین، اور انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جی الحمدللہ، آج ہمارا الحمد سیریز کا سیکنڈ ڈے ہے۔ جیسے کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس بات کو تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ضروری کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ کیسی ہستی ہے، اسے جاننا کیوں ضروری ہے۔ ویسے ہی سیکنڈ فیز جو اس کی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود کو کیوں جاننا چاہیے، خود کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ خود کو جانتے بھی ہیں لیکن خود کو جان نہیں پاتے، اور مجھ سے اتنے لوگ یہ کوشچن کر چکے ہیں کہ ہم خود کو کیسے جانیں۔ ہمیں اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی ریزن نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یس وی نو آور سیلز، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ خود کو ہی نہیں جانتے۔ جب ہم خود کو جان ہی نہیں پائیں گے تو ہم اپنے آپ سے کون سا ایسا کام کروا سکتے ہیں جس سے ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہو، یا کم سے کم تھوڑا ہی بینیفٹ ہو، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ سب سے مین بات کیا ہے کہ ہمیں خود کو جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، اور یہ لیکچر جو ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو خود کو جاننا چاہتے ہیں، جنہوں نے مجھ سے کہا ہے، اور یہ میں آج انہی کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ خود کو جاننے کے لیے دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی اکارڈنگ ٹو دی اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو ہم جان لیں کہ ہم انسان ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اور دوسری سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں ہم۔ اور دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ایک ہم ایسی کریچر ہیں جو ہم سے اوپر جو ہے وہ کوئی کریچر نہیں ہے، ہم سے نیچے ہیں سب لوگ، اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں جتنی کہ ہم ایکٹیو ہیں، ہیومنز۔ ٹھیک ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے سب سے پہلے تو۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس چیز کا مین موٹیو کیا ہے، کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ اگر ہم اپنے موٹیو کو جان لیں گے نا کہ ہم اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے، یا اللہ ہم سے یہ کام لے سکتا ہے، اگر ہم اس چیز کو جان لیں گے تو ہمارے لیے بالکل بھی اس چیز کا ایشو نہیں ہوگا کہ ہم کیسے خود کو جانیں۔ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو ہی ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام تو مجھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، تو وہ اسے کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بار وہ کام کیا ہے، کوئی بھی کام لے لیں، انہوں نے وہ ایک بار کیا تو ان سے مسٹیکن لی، یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ ان سے وہ غلط ہو گیا، تو انہیں ہمیشہ اب یہی لگے گا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے غلط ہی ہوگا۔ جب ہم اپنے بارے میں ہی نیگیٹو تھاٹس بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کچھ اور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، ہاربل چیز ہے۔ اتنی زیادہ یہ ٹیریبل ہوتی ہے کہ ہم اگر اس کے اندر بالکل ہی اپنے آپ کو مرج کرنا شروع کر دیں گے نا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم لوگ واقعی پازیٹیوٹی کو بھی اپنے اندر لا سکتے ہیں، ہم کچھ پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہم انسان ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک عورت ہیں، فیمیل ہیں، بھلے ہی کوئی لڑکی ہے ہوگی تو وہ بھی فیمیل نا، ہم ایک فیمیل ہیں، عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو جو عزت اور شرف بخشا ہے وہ اور کسی ریلیجن میں نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بات بھی کافی نہیں ہو سکتی کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں ایمان والے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی عورتیں بننے کا موقع دیا ہے، ہمیں ایمان والی عورتیں بننا چاہیے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اس کی چیزیں دی گئی ہیں، جو بھی اس نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ جو ہمیں یہ چیز جاننے نہیں دیتا کہ ہم کون ہیں، جو ہمیں خود کو جاننے میں ذرا بھی پروموٹ نہیں کرتا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ دشمن ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ہماری فیملی کے لوگ جو کہ آپ سے تھوڑا سا جیلس فیل کریں، وہ آپ کو کبھی اوپر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیشہ آپ کو ڈاؤن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے نیبرہڈ میں ہوتا ہے. دیکھیں جہاں کمپٹیشن آ جاتا ہے نا، وہاں یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ڈاؤننس میں بھی اپنے آپ کو اپ لے جائیں نا، تب بات ہے. یس یو کین ڈو ایوری تھنگ. اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ لوگ اس چیز کو بھول جائیں کہ کچھ ایسا ہے جو امپاسبل ہے، کیونکہ امپاسبل چیزیں جسٹ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں یہ بات آپ لوگوں سے پہلے لیکچر میں بھی شاید کہہ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں پہ قادر ہے اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ خود کو موٹیویٹ کیا کریں کہ جو بھی کوئی کام ہے، بھلے ہی وہ کتنا ہی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے لیے کافی ٹائم ریکوائر کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں. ایک چیز جو اس کے علاوہ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو جان نہیں سکتے. فرسٹ ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی لوگ جو ہے نا وہ ہمیں بڑا ڈی گریڈ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ریئلی ہم یہ نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے. مطلب ہم اپنی لائف میں کوئی ایسا مین ایم جو ہے وہ نہیں ایکسپلور کر سکتے کیونکہ ہمیں لوگ نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ایک ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے. دین سیکنڈ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے. اپنے اندر ہم نے اتنی لیزینس لا لی ہے یا ہم نے اپنا مائنڈ کو اتنا زیادہ اسٹرک کر دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں. ہم خود کو ٹرائی بھی کریں نا کچھ کرنے کے لیے، خود کو موٹیویٹ بھی کریں، ہم پورے طریقے سے بھی نہ تیار ہو جائیں، لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ نہیں ہے اس کے لیے. تھرڈ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ڈپریشن، جو کہ آج کل کی جنریشن کا سب سے کامن ایشو ہے. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈپریشن، وائی وی ڈپریس، کیوں ہم ڈپریس ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو بھول گئے؟ ڈپریشن کی میرے نزدیک مین ریزن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے خود کو اللہ سے ریلیٹ کرنا چھوڑ دیا. اپنی ٹینشنز جو ہیں وہ ہم اس کو ہائی لیول پر لے گئے، اور اللہ کی رضا کو اور اس چیز کو کہ وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اس بات کو ماننے کو ہم نے بڑا لو کر دیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو گیا نا، او مائی گاڈ اس کی ٹینشن بہت ہے، اب کیا ہوگا. یہ نہیں ہم سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ فریکوینٹ جو ہمارے مائنڈ میں سڈن ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت خراب کام ہو گیا، اب اس کا کیا ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تو اسے ٹھیک کر دے. آج کل یہ ہے کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول چکے ہیں، ہم اسے اتنا یاد نہیں کرتے. ہم سارے کا سارا مائنڈ اپنے اوپر لگاتے ہیں کہ ہم آج یہ کھائیں گے، آج یہ پہنیں گے، کسی کے ساتھ جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، یہ پہنیں گے، ونڈو شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس طرح کی ڈریسنگ کر کے جانی ہے، ہم نے کچھ شاپنگ کے لیے جانا ہے، بیگز یوں خریدنے ہیں، ہم نے ایسے ڈریسز لینے ہیں، ایسی شوزز لینی ہے. سارا مائنڈ یہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. جب تک کہ ہم خود کو اللہ سے ریلیٹ نہیں کر لیتے ہم خود کو نہیں جان پائیں گے. خود کو جاننے سے پہلے اللہ کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کو جاننے سے پہلے خود کو جاننا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی ڈیپلی ریلیٹ کرتی ہیں. اگر ہم خود کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کو جاننا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو جانیں. اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس لیول پر ہیں، ہم ایمان کی کس لیول پر ہیں، کس فیز میں ہیں ہم. کیا ہم واقعی اللہ پر اتنا فرم بلیو رکھتے ہیں جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم رکھتے ہیں؟ اور ڈپریشن جو ہے وہ ہم کیوں اتنا لیتے ہیں؟ ڈپریشن بھی دیکھیں، میں آپ کو کامن بات بتاتی ہوں، ریئل بات. ڈپریشن اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو ٹینشن بہت ہے، کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کوئی ایشو چل رہا ہے، کسی لڑکی کے رشتے کا ایشو آ رہا ہے، کسی کی اسٹڈی کا ایشو آ رہا ہے. ان چیزوں کا ڈپریشن ہے. ڈپریشن اس چیز کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گناہ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ آپ کو جب ہم آئیں گے آپ کے پاس تو کیا ہم آپ کو منہ دکھائیں گے اس کے لیے.
اس چیز کے لیے کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کے لیے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس چیز کے لیے کوئی ڈپریس نہیں ہے. کوئی بھی اس بارے میں نہیں سوچ رہا. ہم اپنے بارے میں اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ لی ہیں نا دیٹس انف. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے 5 نمازیں ادا کر لی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے 5 بار اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھ لی ہیں تو وہ اس کا ہمیں اجر دے گا اور بس پھر قیامت کے دن ہمیں اسی کا اجر ملنا ہے, اینڈ دیٹس آل. تو پھر وہ لوگ کہاں گئے جو پورا پورا دن عبادت کرتے تھے اور پوری پوری رات عبادت کرتے تھے؟ ان کے لیے بھی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے تھے, لیکن ان کی بھی ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تھی. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں اور ہمارا تو کوئی لیول بھی نہیں ہے اس طرح کا؟ پھر کیوں ہم اپنے بارے میں اتنا اوور کانفیڈنٹ ہیں؟ کیوں ہم نہیں یہ جانتے کہ ہمیں اس چیز کو لے کے ڈپریس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا؟ اس چیز کو تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. ہم تو بس یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کی جو ٹینشن ہمیں ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سے بڑی ڈپریشن ہے. بھائی کیا کیا جائے؟ ساری ڈپریشن اسی چیز کی ہے, اللہ سے ریلیٹڈ کوئی ڈپریشن نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہ ڈپریشن نہیں ہے, یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا کریز ہے آپ لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ چڑھ گیا ہے, اتنا کریز ہو گیا ہے, ہمارا ہائی مائنڈ کی ہائی لیول پہ ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں, اس سے خود کو ریلیٹ کریں, اس سے مانگیں, اس سے ہر چیز مانگیں, وہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے. اسی لیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں نا, ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں. اس کی جتنی بھی کریشنز ہیں ان کے بارے میں ہم دل سے ایمان نہیں رکھتے. ایمان تو رکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ سب وہی کرتا ہے, لیکن دل سے اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. جانتے ضرور ہیں کہ یہ وہ کر سکتا ہے, مانتے کوئی نہیں ہے. اگر ہم مان لیں تو ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ میں نا بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی لیکن لوگوں نے کہا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتی تو میں نے کیا ہی نہیں. وائی؟ بیکاز آپ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں. وائی؟ کیوں کریں آپ لوگ ایسا؟ آپ لوگوں کا اپنا مائنڈ ہے, آپ اسے یوز کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اپنا دل دیا ہے, آپ اس کی سنیں. آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. کیوں آپ دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں؟ لوگوں نے تو باتیں بنا کے آپ کو ڈپریس کرنا ہی ہے. آپ اگر اس ڈپریشن سے خود کو آپ کریں گے, یہ آپ کی بات ہے, یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈپریس ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا بہت برا ہوا اب ہم ڈپریس ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس ڈپریشن سے خود کو اوور کم کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس انسان کو سلیکٹ کر لیتا ہے اس کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں. جتنی زیادہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہوگی اتنا زیادہ ہم خود کو جان سکتے ہیں اور خود کو منوا سکتے ہیں دوسرے لوگوں میں بھی. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ رات ہے, ٹھیک ہے, رات ہے تو اگر ہماری زندگی میں ایسی رات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رات رہے گی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا غلط ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے؟ نہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا مائنڈ چینج کریں, اسے سیٹ اپ کریں کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کریں کبھی بھی کسی کے کہنے پہ, کسی کے بھی کہنے پہ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کریں. کچھ بھی ایسا نہیں کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کر سکے. اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی رات ہوتی ہے نا تو وہ روشنی کے لیے ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے 2 رخ ہوتے ہیں, ایک میں اس کا پازیٹیو ہوتا ہے, ایک میں نیگیٹو ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف اپنا زیادہ جھکاؤ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے باہر نہیں نکال رہے ہیں نا تو ہم کبھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے. When positivity lose, negativity spreads all around. اس بات کو یاد رکھیں, جب ہمارے اندر سے پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جسے ہم خود ختم کرتے ہیں پھر نیگیٹیوٹی نے تو پھیلنا ہی ہے نا. اس کا تو کام یہ ہے, شیطان تو بھڑکاتا ہی ہے نا. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ روشنی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ روشنی کو برقرار رکھیں.
گناہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب ہم نیکیوں کو کم کر دیتے ہیں. اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو کم کر دیتے ہیں. Sins are due to the deficiency of virtues. کیوں ہم اپنی نیکیوں کو کم کریں؟ ہمیں چاہیے ہم اسے زیادہ کریں. مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی پازیٹیوٹی کو بڑھائیں، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے ختم کریں. اگر ہم اپنے لیے کچھ کریں گے نا تبھی اللہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم سے نہیں ہو رہا، ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو منوا بھی نہیں سکتے. جب ہم اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکتے تو جانیں گے کیسے؟ خود کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ خود کو اللہ سے ریلیٹ کریں. اللہ سے پوچھیں کہ آپ کیا ہیں، یقین کریں وہ جواب دیتا ہے. آپ ایک نماز میں دعا مانگیں، آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اگر آج میں نے اچھے کام کیے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نیک ہو سکتی ہوں. پھر آپ اپنے آپ کو فل ڈے نوٹ آؤٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کو ہم نے مارا تو نہیں، کسی کے ساتھ ہم نے بد زبانی تو نہیں کی. خود کو نوٹ کریں. کیا ہم ایسا کریں؟ اگر ہم ایسا کریں اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں، 1-2% بھی ہمیں چینج آیا نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر آ گیا ہے. ہم اس چیز کو اب مان لیں گے کہ واقعی ہم اللہ کے جاننے والے اللہ کے بندے ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے. اللہ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اللہ چاہے تو ہمیں زمین پر لا گرائے اور اللہ چاہے تو ہمیں آسمان تک لے جائے. لیکن اعمال ہمیں اپنے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. یہ جو ایروپلینز بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے ہی بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے نہیں ایروپلین اتارا تھا. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، وائرسز کی ہم کیورنگ ڈیزیز جو ہیں ان کو کیور کر رہے ہیں. کیا کیا ایسا ہے جو انسان نہیں کر رہا؟ چاہے وہ US کا انسان ہو یا پاکستان کا انسان ہو، ہے تو انسان نا، کر رہا ہے کیونکہ وہ کر سکتا ہے. انسان تو کر سکتا ہے. تو جب تک ہم اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم نہیں کریں گے ہم خود کو جان نہیں سکتے. خود کو جاننے کے لیے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ضروری ہے. ڈپریشن کو اپنے اندر سے ختم کریں. ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بھی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود کو جان نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ نہیں کر سکتے، ہماری اس سے بانڈنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں پہلے یہ آتا ہے او مائی گاڈ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا. یہ نہیں آتا کہ شاید ہم نے کوئی گناہ کیا ہو جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دنیا میں دے دی ہے، جو ہمیں بعد میں نہیں ملے گی. اس چیز کو ہم اپنے مائنڈ میں نہیں لاتے. ایک بات یاد رکھیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ آف وار اینڈ ڈیتھ. اس زندگی میں ہر چیز پاسبل ہے. موت بھی پاسبل ہے. موت سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. مرنا سب سے زیادہ بڑی چیز ہے اس دنیا کی، وہ بھی پاسبل ہے. اور ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. خود سے کرنا. Can do everything if we have spirit to do this. ہمیں کرنا ہے. ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں سیٹ نہ کیے رکھیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہم سے یہ کروا سکتا ہے. اللہ چاہے گا تو ہم یہ کر لیں گے. جیسے کہ ایک آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب ہم اللہ پر کمپلیٹ بھروسہ کر لیتے ہیں نا تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہم اسی کے بندے ہیں اور ہم کچھ نہیں ہیں. اور ہمارے لیے یہ پہچان اس قدر کافی ہے کہ آپ اس چیز کا آئیڈیا نہیں کر سکتے کہ یہ کس قدر ہمارے لیے پہچان کافی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اس سے زیادہ ہماری پہچان اور کیا ہوگی. خود کو اللہ سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے دی ہوئی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے ختم کریں. لوگوں کی باتوں میں آنا ختم کریں. جب آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے اینڈ کر لیں گے نا، آپ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مین مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. کوئی ایسا مین موٹیو ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں. جب ہم یہ بات جان لیں گے تو خود کو جاننے میں تو ہمیں 1% بھی ایشو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے. آمین. ہمیں زیادہ سے زیادہ سننے کی، علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور ہمارے پیرنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
ہوپ فلی آپ اس لیکچر سے تھوڑا سا تو انسپائر ہوئے ہوں گے. اللہ کرے کچھ لوگ جو بہت زیادہ ڈپریس ہیں ان کی تھوڑی سی نگیٹیوٹی کم ہو جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.